بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ بالکل عذاب بن کے رہ گئی ہے، جو کچھ ہم نے سوچا ویسا وہ ہم نے حاصل نہیں کر پایا، یا پھر زندگی میں سب کچھ ہو ہی خراب رہا ہے۔ تو اب ایسی سچویشن میں جب انسان پہ بہت زیادہ ڈپریشن آ جاتا ہے، بہت زیادہ انسان جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، ہر لحاظ سے، ہر پورے طریقے سے وہ پھنس جاتا ہے مصیبتوں میں، یا وہ اس کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، جو اس نے سوچا ہوتا ہے یا گول سیٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوتا، تو پورے طریقے سے ڈس اپوائنٹ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کون سی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے، آپ دوبارہ سے اٹھ سکیں، آپ دوبارہ سے پلاننگ کر سکیں، آپ دوبارہ سے چیزوں کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور نئے گول سیٹ کر سکیں، اور دوبارہ سے جینے کی ایک امنگ آپ کے اندر پیدا ہو؟ تو کون سی چیز ایسی؟ اسی چیز پر آج کی میری ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ایسی سچویشن ہو نا، ایز اے مسلم جو ہے نا وہ ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ دیکھیں کوئی مشکل اگر آئی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یا حالات بہت ٹف ہو گئے ہیں آپ کی لائف میں یا کچھ اس طریقے سے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے، میں نا اچھا اس ٹاپک کو دو حوالوں سے ڈسکس کروں گی، دو پہلوؤں سے، ایک ٹیکنیکلی کروں گی اور ایک میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی کے تھرو بتاتی ہوں کہ اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کرو گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے مائنڈ کا فوکس چینج کر سکو گے، اور دوبارہ سے اپنی چیزوں کو دیکھ سکو گے اور بہتر لائف سٹائل جی سکو گے۔ اچھا، جو سب سے پہلی بات ہے وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب معاملات ہو جائیں، آپ کو لگے کہ جو کچھ ہم نے سوچا وہ نہیں ہوا جیسا ہم نے سوچا، زندگی میں ہر چیز خراب چل رہی ہے فاسٹ فوڈ، اب کیا کیا جائے؟ اس ٹائم میں آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نے جو چیز، کچھ چند چیزیں ہوں گی، آخر دنیا ہے نا، زندگی ہے، یا پھر 100% کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، تو کچھ نہ کچھ ہر کوئی بندہ کہیں نہ کہیں تو لازمی پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائم ہمارے کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ بدتر حالات تو کسی کے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس ٹائم میں اس ایکٹیویٹی کی طرف چلتی ہوں جلدی سے۔ اس میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، کاپی پینسل پکڑنی ہے، موبائل پڑھنا ہے، اس کا جو بھی اس کے نوٹ موبائل میں ہے ایپ، وہاں پر آپ نے یہ نوٹ ڈیلی کا کرنا شروع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، جو آپ کی بلیسنگز ہیں نا ان کو ڈیلی کی وہ لکھنا شروع کر دینا کہ آج کیا کیا اچھا ہوا کیا۔ دیکھیں میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں، ایک بار اگر ہم آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ آج ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، ہمارے پاس چھت نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اگر اولاد فاسٹ شادی نہیں ہوئی تو اگر یہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں رہے اس دنیا میں، ہمارے اوپر چھت نہیں رہی، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، کچھ پہننے کو نہیں ہے، بالکل ایک لکودک صحرا میں آپ پڑے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ایک دم کیا آپ کے اوپر بیتے گی۔ تو فوراً سے آپ کو خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جو کہ آپ کے فوکس میں نہیں آ رہی، کہ وہ آپ کی روٹین کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو آپ کو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فوراً سے آپ ادا کریں گے، شکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اگر شادی نہیں تو شکر آپ کے ماں باپ ابھی زندہ ہے، آپ کے سر پر سلامت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہننے کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہوا۔ اگر ایک دن آپ تکلیف میں گزارے نا، پورا دن تڑپ کے گزارے، تو اگلے دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحت بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ آپ زندگی میں آسانی سے جی سکتے ہیں، آسانی سے سانس لے سکتے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے لے سکتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو چند چیزیں جو ہماری لائف میں غلط ہو گئی، ہماری کوشش کے باوجود چلے مان لے کہ غلط ہوئی یا کس طریقے سے، ان کو لے کر ہم بیٹھ گئے اور بہت مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے۔ تو یہ بہت اچھا، اور جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہو، تو پھر فوراً سے اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کریں، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں شکر کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ اجر ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے، جن جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو فوراً سے آپ کی کافی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ نمبر 1 یہاں پر ختم ہو جائے گی، جب آپ کو لسٹ بنانے لگیں گے ڈیلی کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کیا کیا آپ کے ساتھ اچھا ہوا، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ کے پاس گھر ہے، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، پہنوں کو مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، صحت اچھی ہے، سب بلیسنگ اور بے شمار نعمتیں۔
تو اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سنے گا اور انشاءاللہ آپ موٹیویٹ ہو جائیں. کیونکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں اس طریقے سے اس سچویشن میں جب آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں, تو اس ٹائم میں کوئی بھی موٹیویشنل اسپیچ بھی سم ٹائم آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پاتی ہے, کیونکہ موٹیویشنل اسپیچز بھی سم ٹائم آپ کو ٹمپریری طور پر تھوڑا سا آپ کو ریلیف دیتی ہیں, لیکن پرماننٹ سم ٹائم وہ نہیں ہو پاتا, کیونکہ آپ کا جو تکلیف ہے, آپ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس لیول کو جا چکی ہوتی ہے. نمبر 1 تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھنی, تو انشاءاللہ آپ کو بہت پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. نمبر 2 یہ چیز ہے جو میں آپ کو ٹیکنیکلی اب اس بات کو بتا دوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں اگین موٹیویٹ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ پتہ ہے کیا؟ جب بھی آپ کو ناکامی کا سامنا ہو, برے طریقے سے ہر چیز آپ کی زندگی میں خراب چل رہی ہے, اس ٹائم میں آپ نے ایک کام کر لینا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے وہ چیز ہوئی ہے, آپ اس کو کس وجہ سے ہوئی ہے اس کو ذرا لکھ لیں اپنی غلطیوں کو, کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو جتنا ٹائم اس گول کو اچیو کرنے میں چاہیے وہ آپ نے نہ دیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سستی دکھائی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور پہ ٹرسٹ کیا ہو تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو. تو وہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں نا, ان کو آپ ایک بار دیکھیں گے اور ان کو اگر دور کریں گے تو وہ چیز ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا, یہ پرنسپل, یہ جو برین جو فزیکل نظر آ رہا ہے, اور اس کا جو فنکشن ہے نا وہ مائنڈ ہے. تو مائنڈ جو ہے نا, اگر پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں گے, بلیسنگز کی طرف لائیں گے, جو چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں ان کی طرف لائیں گے, پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے نا, تو دماغ پازیٹیو ہی سوچے گا. دماغ کو عادت پازیٹیو سوچنے کی ہو جائے گی, اور آپ جو ہے نا, آپ کا فوکس نیگیٹیو تھاٹس ہٹ کے پازیٹیو کی طرف ہو جائے گا. آپ پرابلم اورینٹیڈ ہونے کی بجائے سولوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گے. آپ مسئلوں کا حل تلاش کرنے کی اس میں آ جائیں. اگر یہ کہیں گے مسئلہ ہے مسئلہ اور بڑھتا جائے گا, لیکن جب تک اس کا حل کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کا دماغ جو ہے نا اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. تو اگر پازیٹیو سوچیں گے, دماغ کا یہ اصول ہے, فوکس دماغ کو اگر پازیٹیو چیزوں کی طرف دلائیں گے تو دماغ پازیٹیو سوچے گا, اور اگر ڈیلی بیسس پر صرف نیگیٹیو سوچیں گے تو دماغ کو عادت ہو جائے گی نیگیٹیو سوچنے کی. تو اس لیے ہمارا جو ہے نا وہ دماغ صرف نیگیٹیو چیزوں کو فوکس کرتا ہے, نیگیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں, ہمیں پازیٹیو چیزیں نہ نظر آتی ہیں, نہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, اور ہم لے کر پرابلمس کو بیٹھے رہتے ہیں, اور پرابلمس کو لے کے بیٹھ جائیں تو پرابلمس بڑھتی جائیں گی, ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کا سولوشن تلاش نہ کیا جائے. تو ان 2 حوالوں سے میں نے آج کی جو میرا ٹاپک تھا اس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا, تو دونوں حوالوں سے میں نے کیا. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نا اپنے جب بھی کوئی مشکل ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, ایز اے مسلم بھی ہمیں کہ تھوڑا سا نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہمیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے نا تھوڑا سا کنیکشن اس ٹائم میں اپنے اسٹرانگ کرنا ہے. آپ اپنے دیکھیں کہ آپ میں کہاں کوتاہی ہے. نماز میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی کہیں آپ سے, کیونکہ اگر آپ نماز نہیں ادا کرو گے نا تو آپ کا جو سکون ہے نا وہ چھین جائے گا آپ سے. تو نماز کا اللہ تعالیٰ نے نا, اگر آپ نماز پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پریشانی, جو مشکل, اللہ تعالیٰ کو بیان کرو گے, اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ بناؤ گے, اس سے کہو گے, تو وہ آپ کو لازمی سنے گا اور اس کا حل بھی آپ کے دماغ میں ڈالے گا, اور آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے سولوشنز کی طرف بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا, روحانی سکون بھی ملے گا, اور جتنی بھی یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا, ہماری ذہنی الجھنوں کا ہم شکار رہتے ہیں, مختلف دنیا نا دیکھیں, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, سب چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, اور آپ جو ہے نا پرابلمس کا حل انشاءاللہ نکالیں گے, اور اس سچویشن سے آپ جلد نکل آئیں گے جس سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے تھے. تو یہ تھی میری ویڈیو, امید ہے پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, ٹھیک ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے بتائیں کہ میں مزید کس قسم کی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں جو آپ کو پسند ہے. مجھے لگا تھا کہ یہ ٹاپک کافی ہے انٹرسٹنگ, اور ہم میں سے ہر بندہ اس سچویشن سے لازمی 2-4 ہوتا ہے. پریشانیاں, تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں, ان سے لڑنا چاہیے, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ایسے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.